ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما سكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله السميع العليم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا، نہ پیچھے لگو، خطوات، نقش قدم، الشیطان، شیطان کے، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، یعنی جن راہوں پر شیطان چلانا چاہتا ہے ان راہوں پہ نہ چلو۔ اور شیطان کے راستے کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر، مختلف جگہوں پر ہمیں بتائیں کہ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ ومن یتبع، ومن اور جو، یتبع چلے گا، خطوات نقش قدم، الشیطان شیطان کے، اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا اور جو شیطان کے پیچھے چلے گا، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ تو، شیطان تو، یأمر حکم دیتا ہے، بالفحشاء بے حیائی کے کاموں کا، والمنکر اور برائی کے کاموں کا۔ شیطان تو انسانوں کو چلاتا ہے بے حیائی کے راستوں پر اور برائی کے راستوں پر۔ ولو اور اگر، لا نہ، ولولا اور اگر نہ، فضل اللہ اللہ کی مہربانی ہوتی، علیکم تم پر، اور اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا تو نہ سنور پاتا یا سدھر پاتا، منکم تم میں سے، من احد کوئی بھی، ابدا کبھی بھی۔ اور اگر اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی سدھر نہ پاتا، سنور نہ پاتا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسانوں کو بہت غلط راہوں پہ لے چلتا اور وہ ان برے راستوں کا عادی بنا دیتا۔ شیطان ان غلط اور برے راستوں کا عادی بنا دیتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ شیطان کے مکر اور اس کے فریب اور اس کی برائی اور اس کے شر کو ختم کر کے لوگوں کو خیر اور بھلائی اور ہدایت کے راستے کی طرف لے آتے۔ تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی سنور نہ پاتا۔ ولیکن اور لیکن، اللہ یزکی سدھار دیتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالی، سمیع سب کچھ سننے والے، علیم جاننے والے، اور اللہ تعالی سب کچھ سننے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے۔ یہ جو پیچھے واقعہ بیان ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ جس میں منافقین نے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی بڑی بے چینی پیدا کی اور بہت ہی بڑی افراتفری پیدا کی منافقین نے، تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ساری اصلاً شیطان کی کارستانی تھی، اور شیطان یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے اندر وہ اس بے حیائی کے چرچوں کو عام کرے، برائی کے چرچوں کو عام کرے، کہ ہر شخص کی زبان کے اوپر اس قسم کے چرچے ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی کہ شیطان کے شر کو اللہ نے ختم فرمایا اور نیک لوگوں کی پاکی کو اللہ رب العزت نے ثابت فرمایا۔
ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یزکی، سدھار دیتے ہیں، سنوار دیتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع، سب کو سننے والے، علیم، جاننے والے ہیں۔ ولا یأتلی، اور نہ قسم کھا بیٹھیں، ولا یأتلی، اور نہ قسم کھا بیٹھیں، اولو الفضل، صاحب حیثیت لوگ، منکم، تم میں سے، صاحب حیثیت لوگ جو تم میں سے صاحب حیثیت ہیں وہ قسم نہ کھا بیٹھیں، والسعتی، اور جو صاحب وسعت ہیں، صاحب حیثیت اور صاحب وسعت لوگ قسم نہ کھا بیٹھیں، ان یؤتو، دینے سے، اولو القربا، رشتہ داروں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، والمہاجرین، اور جو ہجرت کر کے آئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ صاحب حیثیت لوگ یہ قسم نہ کھا بیٹھیں کہ ہم ان مہاجرین کو، مساکین کو، رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، نہ دینے کی قسم نہ کھا بیٹھیں۔ ہوا یہ تھا کہ منافقین کا جو پروپیگنڈا تھا، تو کچھ سادہ لوہ مسلمان اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قریبی عزیز، مستح بن اساسہ ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ان باتوں میں آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑا ہی دکھ ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس گھرانے کی بڑی مالی معاونت کرتے تھے۔ اچھا، جس کی مالی معاونت کرتے رہے، آج الزام لگانے والوں میں وہ بھی شامل، بڑا دکھ ہوا۔ تو قسم کھائی کہ آئندہ کبھی میں ان کی مالی معاونت نہیں کروں گا۔ کچھ اور لوگوں نے بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا کہ یہ جو لوگ ہیں، ہم کبھی، جو ایمان والے ہیں، ہم کبھی ان کا خیال نہیں کریں گے، کوئی ان کے ساتھ مالی معاونت یا کوئی ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، نہ نہ نہ، کیونکہ انہوں نے بعد میں جب ان کو حقیقت کا ادراک ہوا، انہوں نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی، اللہ کے حضور توبہ کی، معافی مانگی، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور اللہ نے ان کا جرم معاف فرما دیا، اور دنیا میں جو سزا لاگو ہونی تھی وہ بھی لاگو ہو گئی۔ تو دنیا کی سزا بھی لاگو ہو گئی، اللہ کی طرف سے معافی بھی ہو گئی ان کے لیے۔ فرمایا، اے مسلمانوں، ایسی قسم نہ کھاؤ کہ ہم جو رشتہ دار ہیں اب کبھی ان کی مالی معاونت نہیں کریں گے۔ ولا یأتلی، نہ قسم کھا بیٹھے، اولو القربا، رشتہ دار، والیتام والمساکین، نہیں، نہ قسم کھا بیٹھے، اولو الفضل، صاحب حیثیت لوگ، منکم، تم میں سے، والسعتی، اور صاحب وسعت لوگ، قسم نہ کھا بیٹھے، ان یؤتو، دینے سے، اولو القربا، رشتہ داروں کو، والمساکین، مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، ولیعفو، بلکہ انہیں چاہیے کہ یہ معاف کر دیں، ولیصفحو، اور یہ درگزر کریں، ان کو چاہیے کہ یہ معاف کر دیں، یہ درگزر کر دیں۔ الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے، کیا تم پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ، کہ بخش دیں اللہ، لکم، تمہیں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دیں؟ واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ ان الذین، تو یہ ایک بڑا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب سا اصول بیان کیا کہ اللہ کی مخلوق کی غلطیاں تم معاف کرتے رہو، تمہاری غلطیاں اللہ معاف کرتے رہیں گے۔ تم ان کو معاف کرو، ان سے درگزر کرو، اللہ تمہیں معاف کریں گے، تم سے درگزر کریں گے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دیں؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ انا، بے شک، الذین، جو لوگ، یرمون، جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، معصوم بھولی بھالی، المؤمنات، صاحب ایمان، جو لوگ معصوم، صاحب ایمان اور
پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں. لعنوا، ان پر پھر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں. ان پر دنیا میں بھی لعنت کی گئی ہے اور ان پر آخرت میں بھی لعنت کی گئی. وَلَهُمْ، اور ایسے لوگوں کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جس کو اللہ تعالیٰ بڑا کہیں پھر وہ کیا چیز ہوگی. یوم، وہ دن آئے گا، تشہدو، جب بول پڑیں گی، علیہم، ان کے خلاف، السنتہم، ان کی اپنی زبانیں. وہ دن آئے گا جب ان کی اپنی زبانیں ان کے خلاف بول پڑیں گی، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے اپنے ہاتھ ان کے خلاف بول پڑیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے اپنے پاؤں ان کے خلاف بول پڑیں گے، بما، ان کاموں کے بارے میں، کانوا یعملون، جو کچھ یہ کرتے تھے. جب زبان بتائے گی، ہاتھ بتائیں گے، پاؤں بتائیں گے وہ سارے کام جو یہ کرتے رہے. یومئذ، اس دن، یوفی، پورا پورا بدلہ دیں گے، ہم، ان کو، اللہ دینہم الحق، اس کا مطلب بھی یہی ہے، پورا پورا بدلہ. اس دن اللہ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دیں گے. وَيَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ جان لیں گے، ان اللہ، اللہ کی ذات ہی، هو الحق المبین، سب سے بڑی حقیقی ذات ہے. اس دن یہ لوگ جان لیں گے کہ سب سے بڑی حقیقی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. الخبیثات للخبیثین، خبیثات، گندی عورتیں، للخبیثین، گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں. والخبیثون، اور گندے مرد، للخبیثات، گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. والطیبات، اور پاکیزہ خواتین، للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے. والطیبون، اور پاکیزہ مرد، للطیبات، پاکیزہ خواتین کے لیے. کہ تم لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگایا ہے، تو ذرا حضرت عائشہ کی نسبت دیکھو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، کائنات میں سب سے پاکیزہ ترین ہستی، تو ان کے لیے ان کا تو جو رشتہ کا پاکیزہ ترین ہوگا، کیونکہ اللہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتوں ہی کو پسند فرماتے ہیں. الخبیثات للخبیثین. اب اس میں بظاہر ہم دیکھیں نا تو تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے کہ بسا اوقات کوئی ایک فریق بہت نیک ہوتا ہے، دوسرا نہیں بھی ہوتا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دونوں فریق بہت نیک ہوتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں فریقوں میں سے دونوں ہی گندے ہوتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فریق اچھا ہوتا ہے اور ایک نہیں بھی اچھا ہوتا. تو اس کی ایک بڑی پیاری تشریح کی تھی حضرت، جن کا نام اس وقت یاد نہیں، وہ کہتے تھے یہ آیت، دراصل اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ پاک دامن مرد ہوگا نا تو اس کی توجہ، اس کی چاہت، اس کی خواہش پاکیزہ عورت کی طرف ہوگی، اور گندا مرد ہوگا نا تو اس کی خواہش گندی عورت کی طرف ہوگی. گندا مرد وہ کبھی اچھی عورت کی طرف اس کی خواہش نہیں کرے گا، وہ گندی عورت کی خواہش کرے گا. اس کا میلان، اس کا رجحان گندی عورت کی طرف ہوگا، اس کی اٹریکشن. پاکیزہ مرد نکاح کے لیے، رشتے کے لیے اس کی جو اٹریکشن، اس کی خواہش ہوگی وہ پاکیزہ عورت کی طرف. اسی طرح جو پاکیزہ عورت ہے اس کی خواہش ہوگی پاکیزہ مرد کی طرف. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ جہاں ہم رشتہ کر رہے ہیں وہ بندہ اچھا نہیں ہے تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں بھائی ہمارے اچھے رشتے ہیں تو ہم کیوں گندے لوگوں کا انتخاب کریں. تو پاکیزہ لوگ پاکیزہ رشتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور غلیظ لوگ غلیظ رشتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. الخبیثات للخبیثین. ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے، اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہوگا، اکثر ایسا بھی کہ اللہ پاک لوگوں کو پاک رشتے دیں گے اور ناپاکوں کو اللہ پھر ناپاک دے دیں گے. ایسا بھی بہت ہوگا.
ایسا بھی بہت ہوگا. اب اس بات کو سامنے رکھیں, دونوں کو سامنے رکھیں, تو جو واقعہ پیچھے بیان ہوا ہے تو وہاں کسی غلطی کا احتمال ہی نہیں ہے, وہاں کسی غلطی کا احتمال ہی نہیں, وہاں تو پاکیزگی ہے دونوں طرف سے, اعلیٰ درجے کی پاکیزگی ہے دونوں طرف سے. اولئک, یہ جو لوگ ہیں, یہ ایمان والے مرد اور عورتیں, مبرؤون, یہ بالکل پاک ہیں, بری ہیں, مما, ان باتوں سے, یقولون, جو یہ منافق کہہ رہے ہیں. یہ جو منافق ان کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں, یہ ایمان والے مرد اور عورت ان سے بالکل بری ہیں, پاک ہیں. لہم, اور ان کے لیے تو, مغفرۃ, اللہ کے ہاں بخشش ہے, ورزق کریم, اور بڑا ہی عمدہ صلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے اور وہ ہے معاشرے کے اندر عفت اور پاک دامنی کو قائم کرنا. چنانچہ اس کے لیے اخلاقی تعلیم بھی دی گئی, اصول قانون بھی رائج کیے گئے کہ بھئی عدالتی طور پر یہ قوانین ہیں اور اخلاقی طور پر یہ ہدایتیں اور نصیحتیں ہیں, اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے. اچھا, اس میں سے اب کچھ ہدایات اگلی اس میں دی جا رہی ہیں, ان آیات میں کچھ ہدایات ان آیات میں دی جا رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا, نہ داخل ہوا کرو, بیوتن, گھروں میں, غیر بیوتکم, اپنے گھروں کے علاوہ, اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں اگر جاؤ تو نہ داخل ہو, اس وقت تک نہ داخل ہو, حتی, جب تک کہ تستأنسوا, اجازت حاصل نہ کر لو, وتسلموا, اور جب تک سلام نہ کر لو, علی اہلہا, ان گھر والوں پر, ان گھر والوں پر جب تک سلام نہ کر لو. کسی کے گھر میں آپ جا رہے ہیں تو اللہ پاک دو باتوں کا حکم فرما رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اجازت حاصل کرو, یعنی یہ نہیں ہے کہ دروازہ کھولا اور اندر گھس گئے. بھائی کسی کا گھر ہے, ٹھیک ہے, خواتین سامنے ہو سکتی ہیں, یا عورت جا رہی ہے تو مرد آگے ہو سکتے ہیں, تو اگر خواتین ہیں بھی ہیں تو دروازہ کھٹکھٹاؤ یا وہ بیل کرو, جیسے بھی, تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں, کسی نے آگے پیچھے ہونا ہے آگے پیچھے ہو جائے, پھر تم اس گھروں میں جاؤ. اور دوسری بات یہ کہی جو اخلاقی تعلیم, سلام کرو. کسی کے گھر میں جاؤ تو سلام کرو, کسی کے گھر میں. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے, لا تأذنوا لمن لم یبدأ بالسلام, جو آدمی سلام کر کے نہ آئے نا تو اسے گھر میں داخل نہ ہونے دو, اس کو بھائی سلام کر پہلے. وتسلموا علی اہلہا, اور ان گھر والوں پر سلام کرو, سلام بھیجو. ذالکم, ایسا کرنا, خیر لکم, بہت بہتر ہے تمہارے لیے, لعلکم, تاکہ تم, تذکرون, نصیحت حاصل کرو, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَإِن, پھر اگر, لم تجدوا, تم نہ پاؤ, فیہا, اس گھر میں, احدن, کسی کو, فَإِن لم تجدوا فیہا احدا, پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو بھی نہ پاؤ, فلا تدخلوها, تب بھی اس گھر میں داخل نہ ہونا, حتی, جب تک کہ, یؤذن لکم, جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. کسی کا گھر ہے, وہ گھر بند ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بند ہے تو ہم پہنچ جائیں وہاں پر. ارے بھائی ان کا سامان ہو سکتا ہے, کچھ ان کی کوئی اشیاء ہو سکتی ہیں, تو اگر کسی گھر کے اندر کوئی شخص نہیں بھی رہتا لیکن گھر کسی کا ہے, جب تک وہ اجازت نہ دے اس کے گھر میں نہ جاؤ, اس کے گھر میں نہ جاؤ. وَإِن, اور اگر, قیلا, کہا جائے, اور اگر کہا جائے, لکم, تم سے, ارجعوا, واپس چلے جاؤ, فرجعوا, تو واپس چلے جاؤ. اور اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. ہم کسی کے گھر میں گئے, آگے صاحب خانہ نہیں تھے, کوئی خاتون تھی, اس نے کہا جی وہ اس وقت نہیں, آپ بعد میں آئیے گا, ابھی نہیں ہے وہ, تو اس کو مائنڈ نہ کرو کہ مجھے یہ کیوں کہا جی وہ بعد میں آئیے گا. نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں. اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو فرجعوا, واپس چلے جاؤ. ہوا ازکا, یہ پاکیزہ ترین طریقہ ہے, لکم, تمہارے لیے, یہ پاکیزہ طریقہ ہے تمہارے لیے.
واللہ اور اللہ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو علیم جاننے والے ہیں. لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی حرج ان تدخلوا کہ تم داخل ہو تم جاؤ بیوتن ایسے گھروں میں غیر مسکونہ جو رہائش کے لیے نہیں ہے جو رہائش کے لیے نہیں ہے فیہا ان میں متاع لکم ان میں تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں. اس سے مراد پبلک پلیسز ہیں عوامی مقامات مسجد ہے پارک ہے گراؤنڈ ہے ہاسپٹل ہے یہ رہائش کی جگہ نہیں ہے یہ لوگوں کے لیے لوگوں کے فائدے ہیں ان سے وابستہ ہیں لوگوں کی ضروریات اس سے وابستہ ہیں. میں یہاں جانے میں کوئی حرج نہیں یہاں جاؤ یہ تو ہے ہی تمہارے لیے. لیس علیکم جناح کوئی حرج نہیں تم پر ان تدخلوا بیوتن کہ تم ایسے گھروں میں جاؤ غیر مسکونۃ فیہا کہ جو رہائشی جگہ نہیں ہے بلکہ فیہا متاع لکم اس میں تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں تمہارے ضرورت کے کام ہیں وہاں پر تو وہاں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے پارک میں جانے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کسی ہاسپٹل میں جانے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. واللہ اور اللہ یعلم جانتے ہیں ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ پاک وہ سب جانتے. تو یہاں جو تلقین کی گئی وہ یہ کہ جب کسی کے گھر میں جانا ہو تو اجازت لی جائے اور اجازت لینے کا سب سے بہترین آج کل جو طریقہ ہے وہ ہے دروازہ کھٹکھٹایا جائے یا بیل دی جائے تو ظاہر ہے وہ سب آئیں گے جی ہاں کون تو پھر آپ یعنی بے شک گھر کا دروازہ کھلا ہو کسی کے گھر کا دروازہ بے شک کھلا ہو پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ بغیر اجازت اور بغیر ان سے پوچھے اس گھر کے اندر داخل ہو.